لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت کر رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر اس مقصد کے لیے کروائی تاکہ ہم وہاں پر ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری زمین کو ہی اس امت کے لیے مسجداً و طہورا، پاکیزہ اور مسجد قرار دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو مجھے خصوصیات دی ہے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاک قرار دیا ہے۔
نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد اس لحاظ سے ہے کہ پہلی امتوں میں پابندی تھی کہ جو وہ جگہ عبادت کے لیے مقرر کرتے تھے اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، جبکہ اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص رعایت فرمائی ہے کہ ان کے لیے جہاں کہیں بھی عبادت کا ٹائم ہو جائے وہاں اگر مخصوص جگہ یعنی مسجد بنی ہوئی نہیں بھی ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے، سوائے ان مخصوص چند جگہوں کے جن کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرما دی ہے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی، جیسے فرمایا غسل خانے میں نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اونٹوں کے باڑے میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یا جہاں پر گندگی پھیلی ہوئی ہے سامنے نظر آ رہی ہے گندگی تو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری زمین کو مسلمانوں کے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے، اور یہ زمین پاک ہے بھی اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ جو بندے کے کپڑوں پر پاؤں پر کسی گندی جگہ سے گندگی لگ جاتی ہے، اگر اس کو پاک جگہ پر رگڑ لیا جائے پاک زمین پر تو وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آنے یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ اگر ان پر کوئی گندگی غلاظت لگی ہوئی ہے تو پاک زمین پر انہیں اچھی طرح رگڑ لے، پھر ان کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی مردوں کے لیے تو آپ نے کپڑے کی لباس کی تاکید فرما دی کہ مردوں کا کپڑا ان کے ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، چادر شلوار دھوتی وغیرہ تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے، وما تحت الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے جائے گی وہ جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ تو اللہ کے نبی ہم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم عورتیں اپنے ٹخنوں سے بھی ایک بالشت کپڑا نیچے لٹکا لیا کرو۔ وہ دوسرے دن پھر آ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے ایک بالشت کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، لیکن جب میں چلتی ہوں تو وہ کپڑا اٹھ جاتا ہے، یوں میرے پاؤں نظر آ جاتے ہیں۔ آج کل تو چہرہ بھی ڈھانپنا گوارا نہیں کیا جاتا، اس ہماری ماں کو تو اپنے پاؤں کی بھی فکر لگی ہوئی ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہو تو یہ احساس ہوتا ہے، اور جہاں ایمان مٹ جائے وہاں غیرت نام کی چیز کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی میرا کپڑا اٹھ جاتا ہے، پاؤں نظر آتے ہیں۔ فرمایا تم ایک ہاتھ تک اپنا کپڑا ٹخنوں سے بھی نیچے لٹکا لیا کرو۔ تو عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میں جس راستے سے ہو کر مسجد میں آتی ہوں اس راستے پر گندگی کے ڈھیر ہیں، کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا وہاں اس گندی جگہ سے یا کیچڑ سے گزرتے ہوئے میں اپنا کپڑا اٹھا لیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گندی جگہ کے بعد کیا کوئی پاک جگہ نہیں آتی؟ اس کیچڑ والی جگہ کے بعد پاک خشک جگہ زمین آتی ہے؟ کیا لگی اللہ کے نبی آتی ہے۔ فرمایا وہ گندگی والی جگہ سے گھسٹتے ہوئے کپڑے کو جو گندگی کیچڑ لگ جائے گا، آگے خشک پاک زمین کی مٹی اسے پاک کر دے گی،
لیکن کیچڑ اور گندگی سے بھی بچانے کے لیے کپڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ اندازہ کیجئے جہاں یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ عورت کا پاؤں بھی کسی کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے، وہاں نیم لباس پہن کر مردوں کے سامنے پورے جناب جوبن کے اندر آنا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پاک مٹی گندگی لگی چیز کو پاک کر دیتی ہے، اس لحاظ سے بھی پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے پاک کر دی ہے۔ اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، تمہارے غسل کے لیے بھی کافی ہے اور تمہارے وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ اور کب تک؟ فرمایا 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہی تمہارے غسل کی نجاستوں کو بھی لے جائے گا، ختم کر دے گا، اور وضو کے لیے بھی کفایت کر جائے گا۔ تو یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری زمین پاک رکھی گئی ہے، لیکن بعض چیزوں کو جیسے اللہ نے عام چیزوں میں سے عزت عظمت بخشی ہے، جیسے شخصیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض شخصیتوں کو عزت و احترام، شہرت و مقام، مرتبہ، اعزاز عطا فرمایا ہے، ویسے ہی زمین کی جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض جگہوں کو جو عزت اور شرف بخشا ہے، باقی پوری زمین مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی بہترین جگہ مساجدها، اس زمین پر بنی ہوئی مسجدیں ہیں، مسجد کی جگہ سب سے پاکیزہ جگہ ہے باقی پوری زمین سے۔ یوں تو ساری زمین پاکیزہ، لیکن اس پوری زمین میں سے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں مسجد بن جائے۔ لیکن ان مساجد میں بھی جن کا احترام، عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مساجد کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا کی کسی چوتھی مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ وہ 3 مسجدیں، نمبر 1 مسجد حرم بیت اللہ شریف مکہ میں، اور دوسری مسجد نبوی یا مسجد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی جو بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے۔ ان 3 مسجدوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر ثواب کی نیت سے کرنا۔ ایک ہے عام سفر آپ کر رہے ہیں، ایک اس لیے کر رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ نماز تو یہاں پر بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ فلاں مسجد میں جاؤں گا تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، زیادہ نیکی ملے گی، تو فرمایا یہ مقصد لے کر سفر کرنا صرف 3 مساجد کے لیے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص جگہ اجر و ثواب میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ 3 مسجدیں فرمایا مسجد حرام، مسجد الرسول اور مسجد اقصی، یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے خاص اہتمام کر کے اجر و ثواب کی نیت لے کر بندہ سفر کر سکتا ہے۔
ہم نے 2 مسجدوں کو تو یاد رکھا ہوا ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ حالانکہ حج اور عمرے کا حصہ مسجد نبوی کی زیارت نہیں ہے، حج اور عمرے کا تعلق خالصتاً صرف مکہ سے ہے، مدینہ میں کوئی رکن نہیں ہے حج اور عمرے کا۔ لیکن اس کے باوجود حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے، تو باقاعدہ ٹائم نکال کے، دن نکال کے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جائز ہے، جا سکتا ہے۔ لیکن کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد نبوی کی اپنی ایک فضیلت ہے، ایک عظمت ہے۔ لیکن بھائیوں، مسجد حرام کی زیارت کے لیے جانے والے حضرات جو مسجد نبوی کی زیارت کو اپنے سفر میں شامل کرتے ہیں، آج ہم مسجد اقصی کو کیوں بھول گئے؟ یہ دنیا میں تیسری مسجد تھی جس کی عظمت و فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، جہاں کی نماز باقی تمام مساجد کی نماز سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھتی ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بارکنا حولہ کا لفظ فرمایا کہ ہم نے اس کے گرد و نواح میں، اس کی تو برکت کے کیا کہنے، اس کے گرد و نواح میں بھی اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و نواح میں برکتیں ہی برکتیں کر رکھی۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ارض المقدسہ، پاکیزہ سرزمین قرار دیا ہے، کہیں بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ تو پاکیزگی اور برکت کے لحاظ سے مسجد اقصی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ پھر مسجد اقصی کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن سے آج ہم غافل ہو گئے ہیں۔ پہلی خصوصیت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا کام ہے یا مسجد اقصی میں زیادہ فضیلت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہماری باتوں کو سنا، یا ہم نے پوچھا اللہ کے نبی ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی ایک نماز مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد نبوی کی نمازیں کتنی ہیں؟ 1000۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے جو بندہ عام جگہ پہ پڑھتا ہے۔ مسجد حرام 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی 1000 ہے۔ تو اب 1000 کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 250 نمازوں کا اجر و ثواب مسجد اقصی میں زیادہ ملتا ہے ہماری ان نمازوں میں، ان مسجدوں میں پڑھی جانے والی نمازوں سے۔ اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی کوئی اور فضیلت نہ بھی بیان کی ہوتی تو مسجد اقصی کی عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و نواح میں برکتیں ڈال رکھی۔ وہ مادی طور پر دیکھا جائے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہریں اور چشمے جاری کیے، وہاں کی زمین کو زرخیز بنایا ہے، اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ 3 میں قسم اٹھائی نا، والتین والزیتون، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد شام کی سرزمین یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے، کیونکہ پرانے دور میں فلسطین بھی شام کا حصہ تھا۔ اس دور میں، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت المقدس شام کا حصہ تھا۔ تو تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی پیداوار سب سے زیادہ شام کے علاقے میں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار شام کے علاقے میں، اور شام میں بھی یہ فلسطین کا علاقہ نمایاں ہے
زیتون اور انجیر کے حوالے سے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، مفسرین کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے تین اور زیتون کی قسم اٹھانے کے بعد دو جگہوں کی قسم اٹھائی ہے، طور پہاڑ کی اور مکہ شہر کی، تو جہاں یہ دو جگہ ہیں وہاں تین اور زیتون سے مراد بھی جگہ ہی ہے، اور اس سے مراد شام ہے۔ شام سے بھی زیادہ مناسبت بیت المقدس، یہ مسجد اقصی کا گرد و نواح کا علاقہ، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ شہر اور طور پہاڑ کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی اور اس سرزمین کی قسم اس کے نام کے بجائے ان کے اندر موجود دو پیداواروں سے لی ہے، اور مراد وہی سرزمین ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مسجد اقصی کی، اس کے گرد و نواح کی خیر و برکت، عظمت و عزت و احترام واضح ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ وہ بحث کر رہے تھے کہ کس مسجد کی نماز زیادہ فضیلت والی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے تو مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ بتائی، لیکن آگے لفظ کیا فرمائے؟ فَنِعْمَ الْمُصَلَّى فِي الْأَقْصَى، کتنی بہترین نماز ہے، یا کتنا بہترین نمازی ہے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ چاہے درجات کے لحاظ سے مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اقصی سے زیادہ ہے، لیکن جو مسجد اقصی کو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ ایک انوکھا ہی ہے، وہ الگ ہی ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارض المقدسہ، پاکیزہ زمین قرار دیا، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر کتنے نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی علاقے کو جو مصر کے قریب تھا وہاں سے چھوڑ کر بیت المقدس کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ اسحاق علیہ السلام نے اس کی طرف ہجرت کی، یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی، یوشع بن نون نے ہجرت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت درجنوں انبیاء کرام علیہ السلام جن کو بیت المقدس کی آباد کاری کے لیے وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ موت مجھے منظور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری قبر مسجد اقصی کے گرد و نواح یعنی بیت المقدس میں ہونی چاہیے، بیت المقدس میں، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کے نزدیک مسجد اقصی ایک مسلم حقیقت تھی جس کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے۔ اس لیے جب کوئی نبی اپنی قوم سے تنگ ہوا، ہمت ہار گیا، حوصلے پست ہو گئے، تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کسی پرامن جگہ پر لے جا، تو اللہ نے ان نبیوں کو مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی گویا تمام نبیوں کی سرزمین، اکثر نبیوں کی مسکن، بیت المقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے قدم لگوائے، جس سے مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی اور زیادہ عظمت و فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ پھر دنیا کے اندر کوئی مسجد جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تمام انبیاء کا اکٹھ ہوا ہو سوائے مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات
تمام نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، تمام نبی وہاں پر جمع کیے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے بیت المقدس یا مسجد اقصی تمام پیغمبروں کی مسجد ہے، نماز گاہ ہے. پھر یہ بیت المقدس دنیا کے اندر مسجد اقصی دنیا کے اندر دوسری بنائی جانے والی مسجد جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ فرمایا مسجد حرام. فرمایا اللہ کے نبی دوسری؟ فرمایا مسجد اقصی. اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا. اب 40 سال اگر بیت المقدس کی تاریخ، مسجد اقصی کی تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی بھی تعمیر کے دوران جو انبیاء نے کی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہیں پر اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ کا بیٹا سلیمان علیہ السلام تکمیل پر پہنچائے گا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تکمیل کے بعد اللہ سے 3 دعائیں کی. 3 دعائیں کی. 2 دعاؤں کا قبولیت کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ اس جگہ کو امن والا بنا. دوسری دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت و حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو پوری نہ آئے. تیسری دعا فرمائی، یا اللہ اس مسجد میں آنے والے کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ کے نبی فرماتے پہلی 2 دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی اس تیسری دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے. اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا قبول کیا ہے تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، یقیناً کیا ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ 40 سال کا وقفہ ان دونوں کی تعمیر میں دیکھا جائے. اگر ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی